بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، جتنے معمولات ہیں تمام کے تمام معمولات اور اعمال اور وظائف ان کے اپنے اپنے خواص اور مقاصد ہیں۔ کچھ اکابرین کے تجربے ہیں جو مجرب المجرب ہیں۔ اکابرین نے ان کو بار بار پڑھا، ان کو کسی کام کے لیے موزوں پایا اور تجربہ کیا کہ یہ اس کام کی کامیابی کے لیے یہ بہت مؤثر ہے، وظیفہ ہے، تو انہوں نے پھر بتلایا کہ اس عمل کو اس مقصد کے لیے کریں۔ تو عزیزان گرامی، صلاۃ التسبیح کے متعلق احادیث پاک میں بہت سے فضائل آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ، آخری درجہ یہی ہے، پہلے تو روزانہ پڑھے، ورنہ ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار، زندگی میں ایک بار پڑھ لے، وہ اس کی بخشش کا سامان بن جائے گی۔ آخرت کے اعتبار سے اس کا اتنی فائدہ ہے، تو جس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، مصائب کے دفیع کے لیے بھی وہ اتنی مؤثر ہوتی ہے۔ تو ایک اور بات بھی آپ کو کام کی بتلاؤں، ذخیرہ احادیث کو آپ دیکھ لیں، جتنے اعمال حسنہ تھے ان کے اوپر جن گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے وہ سارے کے سارے صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں کی بخشش کا وعدہ نہیں ہے۔ دو عمل ایسے ہیں جن پر کبیرہ گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے، ایک صلاۃ التسبیح اور ایک میت کو غسل دینا۔ حضور نے فرمایا جو میت کو غسل دیتا ہے اس کے اللہ رب العزت 40 کبیرہ گناہ اس کے اٹھاتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آج کل تو قریبی رشتہ دار بھی کترا رہے ہوتے ہیں اس کام سے، دائیں بائیں ہو جاتے ہیں کہ غسل نہ دینا پڑے، حالانکہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی لیے شمولیت اختیار کیا کریں اس میں، رسمی رواجی طور پر نہیں، ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ احتساب ہی ثواب کا سبب ہے، ثواب کی نیت کرتے ہوئے اس کام میں شامل ہو جائیں۔ تو اکابرین نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ دنیاوی کاموں کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، مصائب کے دفیع کے لیے اس کو انہوں نے مجرب المجرب پایا ہے، بہت تجربہ ہوا اس کا۔ تو اکابرین نے بتلایا ہے، ہمارے علماء صلحاء نے کہا ہے، میں نے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا، اس میں پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کرونا آئی ہوئی تھی، کرونا کے دوران ایک بڑے اللہ والے کا بیان سنا میں نے، وہ فرما رہے تھے مصائب کے دفعیے کے لیے، وباؤں، امراض اور قسم و قسم کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، شدید اور بھیانک قسم کی بیماریاں اگر لگ جائیں، موذی قسم کے امراض جیسے ہوتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے اس کو ان مصائب کے دفعے کے لیے تیر بہدف پایا، تیر نشانے پر پہنچا۔ تو عزیزان گرامی، میری درخواست یہ ہے کہ آپ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ اپنا کوئی مسئلہ بھی ہے تو اس کو صلاۃ التسبیح پڑھ کر اس کا جو ہے اہتمام کریں، دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ صلاۃ التسبیح کا آسان طریقہ یہ ہے، صلاۃ التسبیح 4 رکعت ہے اور 75 مرتبہ ہر رکعت میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا ہے۔ تو اللہ اکبر کر کے سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورۃ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے، یا پہلے 15 مرتبہ پڑھ لیں، آخر میں 10 مرتبہ، پھر 10 مرتبہ رکوع میں، قومے میں، سجدے میں، جلسے میں 10 مرتبہ پڑھتے جائیں۔ یہ مقدار جو ہے 75 مرتبہ ہو جائے گی، ہر رکعت میں اس طرح پڑھیں۔ یہ آسان طریقہ بھی ہے اور مؤثر بھی ہے، تو اس طریقے سے آپ پڑھیں۔ پہلے سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ، پھر سورۃ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر قومے میں، سجدے میں، جلسوں میں 10 مرتبہ پڑھیں، تو یہ 75 مرتبہ ایک رکعت میں ہو جائے گا۔ 4 رکعتیں اس طرح پڑھیں، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، افضل 4 رکعت اکٹھے پڑھنا ہے۔ آپ اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد آپ کے سامنے آئیں گے، ثمرات نظر آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔